جتنا چاہوں اور جس کو چاہوں، یہ بھی اللہ کی مرضی ہے۔ تم دنیا کے طلبگار بن گئے تو تمہیں دنیا تمہاری حسب منشاء نہیں مل سکتی۔ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا لہ جہنم، اس کے بعد اس طالب دنیا کے لیے جہنم ہے، یصلاھا مذموما مدحورا، اس میں داخل ہوگا ذلیل اور دھتکارا ہوا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ دوزخی لوگ کون ہیں۔ دیکھیں، بڑا اہم بات ہے، بڑا اہم موضوع ہے۔ ایک بات نوٹ کر لیں ابتدائی طور پہ، ایسا تو ہم نہ سوچتے ہیں نہ ہمیں بتایا جاتا ہے اور نہ ہمیں اس کا احساس ہے۔ ایک بات بالکل یقینی طور پہ نوٹ کر لیں، دنیا میں انسان جب آ جاتا ہے اور جب یہ واپس جاتا ہے تو دو ٹھکانوں میں سے ایک ٹھکانہ اس کا لازمی ہے۔ وہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا ہے، فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، ایک ٹولی جو ہے وہ جنت میں جائے گی اور دوسری ٹولی جہنم میں جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ، آخرت میں یا تو شدید عذاب ہوگا یا بخشش ہوگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ مِنْكُمْ مَن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَن يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ، کہ تم میں سے بعض لوگ دنیا کے طالب ہیں اور بعض آخرت کے طالب ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے، میرا موضوع دیکھیں وہی ہے کہ دوزخ میں کون جائے گا، تو اس کی میں قرآن کے حساب سے بات کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا لہ جہنم یصلاھا مذموما مدحورا۔ جو عاجلہ کا طلبگار بن گیا، کون؟ آج کا مسلمان۔ عاجلہ دنیا، من کان یرید العاجلۃ، پہلے ترجمہ میں ذرا پڑھ لوں اس کا۔ من کان یرید العاجلۃ، جو عاجلہ کا، جس نے عاجلہ کا ارادہ کر لیا، یعنی عاجلہ کا طلبگار بن گیا۔ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید، تو میں اس کو دے دوں گا جلدی۔ کس کو دوں گا اور کتنا دوں گا، یہ میری مرضی ہے۔ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید، جس کو چاہوں، نہیں، جتنا چاہوں اور جس کو چاہوں، یہ بھی اللہ کی مرضی ہے۔ تم دنیا کے طلبگار بن گئے تو تمہیں دنیا تمہاری حسب منشاء نہیں مل سکتی۔ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا لہ جہنم، اس کے بعد اس طالب دنیا کے لیے جہنم ہے، یصلاھا مذموما مدحورا، اس میں داخل ہوگا ذلیل اور دھتکارا ہوا۔ اب اس میں دیکھیں، ایک بات ذرا نوٹ کر لیں کہ اس میں جہنم میں جانے والے لوگوں کا نام نہیں لیا اللہ تعالیٰ نے۔ بات نوٹ کر لیں، دیکھیں قرآن ہے، قرآن کے علاوہ تو میں کچھ نہیں بیان کر رہا، نام نہیں لیا۔ بعض جگہ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اعتدنا للکافرین جہنم، میں نے کافروں کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے، مشرک جہنم میں جائیں گے، منافق جہنم میں جائیں گے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے نام نہیں لیا، روش بیان کی، یعنی جس خیال میں آپ زندگی گزار رہے ہیں، کیا ارادہ کر لیا آپ نے۔ یہ جو آیت میں نے پڑھ کے سنائی آپ کو، اس میں یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہارا ارادہ کیا ہے دنیا میں زندگی گزارنے کا۔ اگر دنیا کے طالب بن گئے تو یہ مت سمجھنا کہ تمہاری مرضی سے میں تمہیں دنیا دوں گا، یا تم نے مجھے بھلا دیا تو میں بس ڈالروں کی برسات ہو جائے گی، یا تم جو کچھ کرو گے اس کا نتیجہ تمہیں لازمی ملے گا دنیا کے لیے۔ نہیں، تمہاری ساری کوششیں تو دنیا تک محدود ہو گئی، لیکن اس کا نتیجہ تو میرے ہاتھ میں ہے۔
دکان آپ نے کھول لی، چلے یا نہ چلے، تو یہ تو پھر کارخانہ آپ نے لگا لیا تو وہ چلے یا نہ چلے، یہ تو نہیں ہے۔ تو ایک بات اس میں نوٹ کر لیں، دیکھیں میں دوبارہ یہ بات کہہ رہا ہوں، یہ ہے جو میں نے آپ کو، اس میں صرف دنیا کے طالب کو اللہ تعالیٰ نے جہنم، دنیا کے طالب سے اللہ تعالیٰ نے جہنم کا وعدہ کر لیا ہے۔ دوبارہ میں آیت بغیر ترجمے کے پوری پڑھ دیتا ہوں۔ من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جہنم یصلاها مذموما مدحورا۔ نہ کافر کا نام ہے، نہ مشرک کا نام ہے، نہ منافق کا نام ہے، لیکن جہنمی ہے وہ شخص جس نے، جو طالب دنیا بن گیا، یعنی دنیا کے پیچھے پڑ گیا۔ یہ کون ہے؟ یہ آج کا مسلمان ہے، امت مسلمہ، مرد ہو یا عورت۔ انفرادی طور پہ میں تو آپ سے انفرادی طور پہ مخاطب ہوں، آپ کس چیز کے طلبگار ہیں؟ اچھا، دوسری اس کے بعد جنت میں کون جائے گا؟ ومن اراد الآخرہ، یہاں بھی ارادہ کرنے والا ہے، جس نے آخرت کا ارادہ کر لیا، یعنی سوچ و بچار سے اس نے سمجھ لیا کہ بھئی میں تو اللہ نے مجھے بنایا ہے اور دنیا کے لیے نہیں بنایا، دنیا میرے لیے، یقین کر لیا کہ جو مقدر ہے وہ مجھے ملے گی، اس کے ارادے جلیل، اس کی امیدیں قلیل، امید قلیل کر لی کہ جو بس اللہ کی کوشش، مناسب کوشش، اور پھر جو ہو گئی، جو بھی عطا ہے رب کی، اس پر یہ راضی ہو گیا اور ارادہ کر لیا آخرت کا، یعنی ترجیح آخرت کو بنا لی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں دنیا کے لیے بنایا نہیں ہے، آخرت کی کامیابی کی جد و جہد کے لیے بنایا ہے۔ اور دیکھیں، اگر میں ابھی زیادہ ٹائم، مختصر دورانیے کا یہ کلپ ہے، زیادہ میں تفصیل میں نہیں، آپ خلیفۃ اللہ ہیں، آپ جنت میں، آپ اپنی معراج تک اس وقت پہنچیں گے جب آپ اللہ کے خلیفہ بن جائیں، اللہ کے نائب بن جائیں، یعنی استعداد ہے آپ میں یہ، تو آپ نے اللہ کا خلیفہ بننا ہے، اس کے لیے آپ کو ارادہ کرنا ہوگا آخرت کا، وسعی لہا سعیہا، اور اس کے مطابق کوشش بھی کرنی ہوگی۔ اب یہ تو نہیں کہ صرف وظیفوں سے یا کلمہ پڑھ لینے سے، محض کلمہ پڑھنے سے یا صرف درود شریف پڑھ لینے سے آپ جنت میں چلے جائیں، نہیں، اس کا ایک ترتیب ہے، اور یہ قرآن ہے جو میں بیان کر رہا ہوں۔ ارادہ آخرت کا، اور اس کے لیے اس کے مناسب کوشش، وسعی لہا سعیہا، شرط وہو مؤمن، اب یہاں پہ ایمان کی شرط ہے، کیونکہ آخرت کے لیے تو بہت سے لوگ اگلے جنم کے لیے تیاری کر رہے ہوں گے، نہیں، ایمان، مؤمن، اس کی میں تشریح کر چکا ہوں۔ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، ان لوگوں کی کوششوں کی قدردانی کی جائے گی، یہ کامیاب ہوں گے۔ تو بہرحال آپ خود فیصلہ کریں، ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے ارادہ کر لیا ہے دنیا کا۔ دیکھیں، آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں آپ کی ترجیح کیا ہے، دنیا ہے یا آخرت ہے، یہ تو میں آپ سے مخاطب ہوں، آپ خود فیصلہ کریں، مجھے جواب نہ دیں، اللہ آپ سے جواب ضرور طلب کرے گا۔ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، جن کے پاس رسول بھجوائے گئے ہیں ان سے میں ضرور جواب سوال کروں گا۔ کون؟ ہم، سوال ہوگا۔ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اور ہم رسولوں سے بھی پوچھیں گے۔ یہ دنیا تو بنی ہی حساب کتاب کے لیے ہے، اس کا نتیجہ ہی آخرت میں ہوگا۔ دیکھیں، انسان کا، ساری مخلوقات ہیں، ان کے جو مقاصد ہیں وہ ظاہر ہیں اور وہ دنیا سے تعلق رکھتے ہیں۔ گائے ہے، دودھ دے رہی ہے آپ کو، جب تک دے رہی ہے پھر وہ قصائی کے پاس چلی جاتی ہے اور اس کے آپ سیخ کباب اور پائے اور یہ وہ سب کچھ کھا لیتے ہیں، ختم ہو گئی بات۔ ساری سورج ہے، اپنا کام کر رہا ہے، ختم ہو جائے گا، کوئی حساب کتاب۔ باقی مخلوقات مجبور ہیں اور انسان کے لیے ہے، انسان کے فائدے کے لیے ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے
آپ دیکھ لیں کہ ہمارا انسان یعنی اور کوئی مقصد نظر نہیں آ رہا انسان کا. یہ تو کوئی بات نہیں کہ بھئی تم نے پیدا ہوئے، پیسے کما لیے، مکان بنا لیا، شادی ہو گئی، بچے ہو گئے، پھر چلے گئے. ساری زندگی لوگ مدتوں گزار دیتے ہیں اور آخری عمر تک کام کرتے رہتے ہیں، جب تک وہ ہمت ہوتی ہے وہ کرتے رہتے ہیں. تو یہ ایک بڑی نازک صورتحال ہے. ہم سب لوگ جہنم کے راستے پر ہیں. میں امت مسلمہ کی بات کر رہا ہوں کیونکہ ہمارا ارادہ دنیا کا ہے. ہماری آخرت پر ہمارا یقین صفر ہے اور ہم یقین کرنا بھی نہیں چاہتے، اور متضاد چیزوں پر آپ کا یقین آ بھی نہیں سکتا. گرم پانی کو آپ گرم ہی کہیں گے اور اس کو آپ ٹھنڈا نہیں کہہ سکتے. تو آخرت اور دنیا اور آخرت یہ ایک دوسرے کی ضد ہے. جو طالب دنیا ہے آخرت اس کی سمجھ میں نہیں آئے گی، اللہ تعالیٰ پھر آپ سے ہدایت کی توفیق بھی چھین لے گا. پھر آپ جو آخرت کی باتیں کرنے والے ہیں ان کی باتیں سننا بھی نہیں چاہیں گے. تو بہرحال ذرا سوچ سمجھ کے زندگی گزاریں اور اپنے اوپر رحم کریں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.